یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان بن کے ٹھہرا تھا، تو اس یہودی نے اس مسلمان کے لیے انگور پیش کیے، تو مسلمان نے بڑے شوق کے ساتھ اس انگوروں کو تناول فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس نے شراب پیش کیا۔ مسلمان اس یہودی سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شراب نہیں پیتے، نہ تو دور کی بات ہے ہم اس کو چھونا بھی حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہم اسے چھوتے بھی نہیں ہیں۔ بات سن کر اس یہودی نے کہا کہ شراب، ابھی تم تھوڑی دیر پہلے انگور تناول فرمائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم جو انگور کھائے ہو اسی سے شراب بنتا ہے۔ تو اس یہودی نے ہنس کے کہا ابھی تم تھوڑی دیر پہلے جو انگور کھائے تھے وہ اسی سے بنی ہوئی ہے، آپ بھی اسی چیز سے بنی ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ سمجھ میں نہیں آیا، جو چیز تم نے کھایا وہ چیز کو تو تم حرام نہیں کہتے اور شراب کو حرام کہتے ہو، حالانکہ وہی چیز سے بنتی ہے۔ تو اس مسلمان نے اس یہودی سے کہا تمہاری اہلیہ کدھر ہے؟ تو اس یہودی نے وہ اپنی اہلیہ کو بلا لے آیا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لے آیا۔ جب دونوں کو بلا لے آیا تو اس مسلمان نے کہا کہ تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے اور تیری بیٹی اسی سے نکلی ہوئی ہے، اسی سے پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ تیرے لیے حرام ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کے ہوش اڑ گئے، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ اتنی خوبصورت دلیل سن کر مسلمان ہو گیا۔ ہاں انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال کیوں ہے اور تمہاری بیٹی اسی سے نکلی ہوئی ہے، اسی ماں کی اولاد ہے، وہ حرام کیوں ہے؟ اس نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کلمہ پڑھ کر وہیں اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان، بس انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے بھی باتیں ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں آتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ جو سمجھ میں آیا وہ صحیح ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی صحیح ہے، بس تمہارے اندر کمی ہے، سمجھنے کی کمی ہے۔ بچپن سے ہمیں یہی تو سکھایا گیا ہے، جو چیز دیکھا ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے، اور جو چیز نہیں دیکھا اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے دعائیں ہیں اسی کی بارگاہ میں ہم خداوند قدوس کے سے مانگتے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے، ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے، نہ دیکھنے کے باوجود بھی۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ کچھ ایسے باتیں ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے اسے بھی ماننا ضروری ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آتا اسے بھی ماننا ضروری ہے۔ انسان کو اسی لیے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ بحث کرتا ہے دوسروں سے، اس کو جو معلومات ہے اسی کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی بحث کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے سارے نفس خواہشات کو ہم ختم کرنا پسند نہیں کرتے۔ نفس کو ختم کریں کیسے؟ اس کو کسی روحانی اسپتال میں داخلہ کرانا اس کے لیے ضروری ہے۔ نفس جو بولے وہ کرتا ہے، اس کا نفس بولے کھانا کھانے کے لیے کھاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن انسان کا پیٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن وہ ہے انسان کا پیٹ۔ آج آپ دیکھو انسان کیا کر رہا ہے، جو مرضی میں آیا وہ کھا لیا، جو کچھ بھی دکھا وہ کھا لیا۔ اس بات پہ تھوڑا غور کریے، پہلے زمانے میں پورے گھر کے لیے ایک باتھ روم ہوتا تھا، آج جو ہے ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم۔ اس لیے آج انسان کا پیٹ اتنا خراب ہے، جو مرضی میں آیا وہ کھا لیا۔
آج ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ 5 وقت، لیکن سرکار مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ آج ہم سنتوں کو بھول گئے۔ اس پیٹ کو اگر 10 وقت کھانا کھانے کی عادت ڈالو تو یہ اسی عادت میں رہتا ہے۔ یہ پیٹ اور نیند ایسی ہے، اگر اس کو 15 گھنٹے بھی دے دو، یہ 15 گھنٹے سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں سو کے تھک گیا ہوں اسی لیے پھر سو رہا ہوں۔ لوگ سو کے تھک جاتے ہیں پھر سو رہا ہوں، کہتے ہیں سو کے تھک گیا ہوں اسی لیے تھکان کی وجہ سے پھر سو رہا ہوں۔ تم جیسا اس کو عادت ڈالو یہ وہی عادت میں رہتا ہے۔ نیند اور بھوک پہلے اس کو آہستہ آہستہ کم کرو۔ پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گندگی باہر نکالتے تھے۔ آج زمانہ بالکل الٹا ہے، باہر کھاتے ہیں اور گندگی گھر میں نکالتے ہیں، کیونکہ اٹیچ باتھ روم کا زمانہ ہے۔ پہلے لوگ یوں کرتے تھے، گھر کے اندر کھاتے تھے، گندگی جو ہے وہ باہر صاف کرتے تھے۔ آج بالکل الٹا، باہر کھاتے ہیں اندر صاف کرتے ہیں۔ کھانے کو جتنا ہو سکے اتنا سادہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں دیا کہ ہمیں بھوک محسوس ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے نفسی خواہشات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور اسی سے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا ہے، لیکن آج ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ سب چیزوں کو آج ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنی نفسی خواہشات ختم کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔